یہ ایک طرح سے سائبر رسہ کشی ہے۔ اسرائیل کے نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ نے اعلان کیا کہ ممکنہ طور پر ایران نے سینکڑوں اسرائیلی ویب سائٹس ہیک کر کے ان پر عبرانی اور انگریزی زبان میں اسرائیل کی تباہی کی وارننگ لگا دی ہے۔ مبینہ طور پر ایران نے یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی بندر عباس پورٹ پر حملے کے جواب میں کیا۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی واٹر اتھارٹی پر سائبر حملے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل ایک عرصے سے سائبر سیکیورٹی کے میدان میں سر فہرست ہے۔ ہزاروں تربیت یافتہ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس اور سائبر یونٹس کے علاوہ سویلین کمپنیوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ Israel has a unique approach to deal with the cyber threat. سائبر خطرات سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ایک منفرد پالیسی اپنا رکھی ہے۔ وہ سائبر ایکو سسٹم کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے تعلیمی ماہرین، سرکاری اور نجی شعبوں کی مشترکہ کوششوں کو یکجا کرتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائبر حملے محض عسکری یا سویلین نہیں بلکہ قومی خطرہ ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی بین الاقوامی کمپنی چیک پوائنٹ کی بنیاد 3 اسرائیلی فوجیوں نے ڈالی تھی، جس نے حالیہ دنوں میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے سرکاری اداروں کو ہیک کرنے والے چین کے جاسوسی آپریشن نائکون کو دریافت کیا۔ اس حملے کا سراغ ہم نے برسوں پہلے لگا لیا تھا، لیکن اب جب کہ ہم تمام کڑیاں ملانے میں کامیاب ہوئے تو پھر پوری صورتحال ہم پر واضح ہوئی۔ یہ ایک وسیع انٹیلیجنس آپریشن کی مانند ہے، جس میں چھوٹے سائبر حملے سالوں سے جاری ایک بڑے پلان کا حصہ ہوتے ہیں۔ حکومت نواز چینی ہیکرز پر امریکی معلومات حاصل کرنے کا الزام بھی ہے، بالخصوص حال ہی میں کورونا وائرس ویکسین کے بارے میں تحقیقی معلومات، جسے چین نے مسترد کر دیا۔ China is an example for the way countries are using cyber attacks. چین ایک مثال ہے کہ کس طرح مختلف ممالک سائبر حملوں کو تخلیقی کام چوری کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال FBI کی جانب سے امریکہ میں صحت عامہ کی تنظیموں پر چینی سائبر حملوں کی تفتیش ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان کے کمپیوٹرز پر ہیکرز کے حملوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اب جبکہ پوری دنیا کورونا وائرس ویکسین کی جلد دریافت کے لیے کوشاں ہے، ان سائبر حملوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لنڈا گرینڈسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔